أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلاصہ تاریخ جماعت احمدیہ سویڈن 1923 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو عالم رویا میں دکھایا گیا کہ ناروے، سویڈن، فن لینڈ اور ہنگری کے لوگ احمدیت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان آسمانی پیشگوئیوں نے پورا ہونا تھا جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ 1955 میں یورپ کے دورہ کے موقع پر لندن تشریف لے گئے تو حضور کو سویڈن کا ایک طالب علم گنار ایرکسن ملا، جس کی عمر اس وقت تقریباً 17 سال تھی۔ اس نے حضور کو درخواست کی کہ سویڈن میں احمدیہ مشن ہاؤس کھولا جائے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی ہدایت پر مکرم کمال یوسف صاحب کو اسکینڈینیویا کے پہلے مبلغ کے طور پر بھیجا گیا اور گاٹنبرگ کو مرکز بنایا گیا۔ 14 جون 1956 کو سویڈن کے شہر گاٹنبرگ پہنچے اور نہایت بے سر و سامانی کے عالم کے کام شروع کیا۔ ابتدا میں رہائش یوتھ ہاسٹلز اور کرایہ کے کمروں میں رکھی۔ سن 1973 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ علیہ پہلی دفعہ سویڈن تشریف لائے تو حضور نے مکرم کمال یوسف صاحب کو ارشاد فرمایا کہ گاتھنبرگ میں مسجد کی زمین کے حصول کے لیے کوشش کرو۔ اس سلسلے میں مکرم کمال یوسف صاحب نے خط بلدیہ گاتھنبرگ کو لکھا اور ایک ہفتہ کے اندر خدا کے فضل و کرم سے بلدیہ کے محکمہ کی طرف سے جواب موصول ہوا کہ 2 قطعات اراضی ہیں، آپ خود انتخاب کر لیں۔ جماعت نے بڑے قطعے کے حق میں خواہش کا اظہار کیا اور ہفتہ اشرا کے اندر بغیر کسی بھاگ دوڑ کے 8000 مربع میٹر کا ایک قطع 50 سال کے معاہدے پر 6000 سویڈش کرونر کی معمولی سالانہ لیز کی قسطوں پر حاصل ہو گیا، اور یہ محض خدا کا فضل اور خلیفہ وقت کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ مسجد کی زمین کے حصول کے بعد مسجد کی تعمیر کے لیے ایک سویڈش کمپنی سے 8 لاکھ سویڈش کرونر میں تعمیراتی معاہدہ ہو گیا۔ مسجد کے اخراجات کے لیے جوبلی فنڈ سے رقم مہیا کی گئی اور یہ مسجد سلسلہ جوبلی کے سلسلہ کی پہلی مسجد تھی، اور جماعت عالمگیر کے مخلصین نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ 26 ستمبر 1975 کا دن وہ تاریخ ساز دن تھا جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ علیہ نے رات 1 بجے گاٹنبرگ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ سویڈن کی سرزمین پر کسی خلیفۃ المسیح کا پہلا بابرکت قدم تھا۔ یہ وہ تاریخ ساز لمحہ تھا جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے تھولخیلنس گاتوں پر پہاڑی کے سرے پر واقع قطع زمین میں مسجد ناصر کا سنگ بنیاد اس بابرکت اینٹ سے رکھا جو مسجد مبارک قادیان سے لائی گئی تھی، اور اس اینٹ کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے ممسوح فرما چکے تھے۔ حضور نے اس اینٹ کو بنیاد میں نصب فرمایا، پھر اپنے ہاتھ سے پہنی ہوئی علیہ صلی اللہ بکاف عبدہ کی انگوٹھی کو اس اینٹ سے مس فرمایا اور کچھ دیر بیٹھے ہوئے زیر لب دعائیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد حضور نے دعا کروائی اور بعد میں حضور نے فرمایا، اس مسجد کے دروازے ان تمام لوگوں کے لیے کھلے رہیں گے جو خدا تعالیٰ کو عہد مانتے ہیں، وہ اس میں خدائے واحد کی عبادت کر سکتے ہیں چاہے ان کا تعلق کسی مذہب سے ہو۔ اور 20 اگست 1974 کا دن سویڈن کی تاریخ کا عظیم الشان دن تھا جب سویڈن کی سرزمین پر خدا کے پہلے گھر کا افتتاح حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ علیہ نے صلاۃ الجمعہ سے فرمایا۔ 21 اگست 1974 کی صبح کے اخبارات مسجد ناصر کی افتتاح کی خبروں سے بھرے ہوئے تھے۔ سویڈن کے مختلف شہروں سے 40 کے قریب اخبارات نے ان خبروں کو شائع کیا۔ روزنامہ آربیتت کی سرخی تھی، گاٹنبرگ میں اللہ کے پہلے گھر کا افتتاح ہو گیا۔ مسجد کے افتتاح کا چرچا ہوتے ہی ملک کے دور دراز کے علاقوں سے لوگ مسجد دیکھنے آنا شروع ہو گئے،
اور 9 احمدی خاتون ڈاکٹر کانتا صاحبہ برقع میں ملبوس آنے والوں کو مسجد دکھاتیں اور آنے والی خواتین کی غلط فہمیوں کو دور کرتیں، اور بعد میں انہیں قرآن کا سویڈش ترجمہ کرنے کی توفیق ملی۔ اب تک مندرجہ ذیل مبلغین خدمات انجام دینے کے لیے سویڈن تشریف لا چکے ہیں۔ سید کمال یوسف صاحب، مجید عامر صاحب، حامد کریم صاحب، میر قدیر صاحب، زکریہ خان صاحب، منیر الدین احمد صاحب، احسان اللہ چیمہ صاحب، بشیر احمد شمس صاحب، اور اب جو موجودہ ہمارے مربی ہیں آغا یحییٰ خان صاحب۔ اس کے بعد خلافت رابعہ کی عظیم الشان تاریخ ساز احمد میں جماعت احمدیہ سویڈن کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابعہ 6 مرتبہ سویڈن تشریف لائے۔ 8 اگست 1982 کو پہلی مرتبہ جب حضور تشریف لائے تو آپ نے پہلی مرتبہ سویڈن میں مجلس شورا کے انعقاد کے ذریعے نئے دور کا سنگ میل رکھا۔ اس کے بعد 1986 میں تشریف لائے اور پھر 1987 میں جنوبی سویڈن کے شہر مالمو، جو آبادی کے لحاظ سے سویڈن کا تیسرا بڑا شہر ہے، اس میں نئے مشن ہاؤس بیت الحمد کا افتتاح فرمایا۔ اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے 1989 7 سالہ احمدیہ جوبلی کے موقع پر اسٹاک ہولم، گاٹنبرگ اور مالمو اور کالمار کا دورہ کیا اور سیاسی زعماء نے حضور کا تاریخی استقبال کیا۔ پھر حضور نے 1991 میں بھی تشریف لائے اور آخری تاریخ ساز دور 1993 کا تھا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں سویڈن میں مقیم بوسنین مسلمانوں نے گاٹنبرگ میں حضور کا والہانہ استقبال کیا۔ اس طرح سویڈن میں مقیم البانین نوبوائے کے ذریعے ان کے اپنے ملک البانیہ میں تبلیغ اور جماعت احمدیہ کی قبولیت کے لیے نئے دروازے کھولے گئے، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ نے البانیہ میں قیام جماعت احمدیہ کا فریضہ جماعت احمدیہ سویڈن کو سونپا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جماعت احمدیہ سویڈن کو یہ سعادت بخش کہ امثال البانیہ میں جماعت احمدیہ البانیہ کا قیام عمل میں آ گیا۔ اس کے بعد خلافت خامسہ کا دور شروع ہوا اور جماعت احمدیہ سویڈن کو یہ سعادت ملی کہ پہلا اسکینڈینیوین جلسہ حضرت خلیفۃ المسیح کی قیادت میں گاٹنبرگ میں منعقد ہوا، اور یوں آسمانی پیشگوئیوں کے مطابق کہ اسلام کا سورج مغرب سے طلوع ہوگا کہ آثار اب روشن سے روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ۔